یا سمیع اے سننے والے اللہ اور قرآن حکیم میں قرآن کی قسم بات کر سکے اقسم قرآن حکیم حکمتوں سے بھری کتاب قرآن پاک کی میں قرآن کی قسم اٹھا سکے قرآن جو کہ غیر اللہ نہیں ہے قرآن کو کلام اللہ ہے غیر اللہ انک لکائن من المرسلین آپ سچے رسولوں میں سے ہیں علی صراط مستقیم صراط مستقیم توحید پر فائز ہے اور جس قرآن کی قسم میں وہ کہا ہم کی ہدایت سے کیا جا ہوا ہے ننزل تنزیل العزیز الرحیم ننزل وحدت پر کیا وہ اس نے کام کو بتایا کہ مصدر کی اضافت جب فاعل کی طرف ہو تو پھر مصدر کی عامل کو حذف کرتے ہیں یا مفعول بھی کی طرف ہو یا مستعمل بھی یہاں جا رہا ہے تنزیل العزیز الرحیم خالق اور رحمت والی ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے کیوں اتارا ہے تنزیل کے ساتھ متعلق ہے کہ تم ذرا تاکہ اے محمد آپ ڈرا دیں قوم قریش کو براہ راست ایسی قوم کو ماں منذر آبا ان کے آبا و اجداد کو 600 سال گزر چکے ہیں کہ ان کو ڈرایا نہیں گیا بہت کافروں کی اسی مقصد میں یہ لوگ لڑے رہے ہیں لقد حق القول على اکثرهم اللہ کا قول سے مراد قول عذاب ہے اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے على اکثرهم ان کی اکثر کی تفسیر میں لکھا ہوا اور ان لوگوں اس لیے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے انا جانا فی اعناقهم اغلالا ہم نے ان کی گردنوں کے اندر یہ کہ اغلالا تو یہ ہے کہ ڈال کر کے رکھا ہے اصل یہ کہ انا جانا اغلالا کائنۃ فی اعناقهم جو کہ جانا تو وہ چاہتا ہے تو ہم نے یہ کہ تو ان کی گردنوں میں ڈال کر کے رکھا ہے بھائی یہ بس اسی لیے اللہ تبارک کرے یہ تو کیا یہ تو فرماتے ہیں کہ کائنات کو نہیں رہنا یہ چھوڑی تک ہے چھوڑی تک یہ ہے جس میں اس طرح آدمی نیچا نہ کر سکے بہت بس اس وجہ سے ان کے سر یہ کہ سر اٹھائے ہوئے سر کے اوپر کو اٹھے ہوئے یعنی جیسے آدمی اللہ تبارک جیسے نیچے دیکھ بھی نہیں سکے یہ بھی اسی طرح ایمان کی طرف ہدایت اور توحید کی طرف دیکھ نہیں سکے وجانا بھی میں نے بھی صدر سامنے بھی ان کے آنے رکاوٹ یہ بھی دیوار کھڑی ہوئی ہے وہ میں خط بھی صدا اور ان کے پیچھے اب شینا ہو بس ہم نے ان کو اللہ کو بڑا کریے تھے نام بھی لیا ہے اور اللہ کو سنونا زیادہ یہ ہم کو دیکھتے بھی نہیں اللہ کو سنونا پڑتا اور تو ہی نہ ہم کو دیکھتے نہیں ہے روشن کو دیکھتے نہیں اللہ خیر کرے کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کا رب رہتا ہے مولانا آخرت میں فرمایا کہ نہیں جا نذیر لیکون احد من ہمیں اگر کوئی نذیر آ گیا تو ہم تو جیسے کہ کوئی کسی جماعت میں یکتا لوگ اچھے ہوں ان سے بھی ہم اچھے اپنے آپ کو ثابت کر دیں گے تو اب یہاں پر فرمایا وہاں پر نہیں جا نذیر یہاں اس کا جواب ہے کہ تنذر قوم ما انذر آباؤہم اور شرمیہ کی تنذر نذیر بھی نذیر جو ہے وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون يقول ढांप लिया इसे فهم لا يبصرون ये लोग ये لا يبصرون الحق والتوحيد والرشد الحق والتوحيد والرشد को देखते नहीं है وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم यहाँ पर वाव है और अलif लाम के अंदर वाव नहीं था वहाँ पर सवाल खबर पड़ रहा था इन्न के लिए ज़ाहिर है कि इन्न और उससे खबर के दरमियान वाव कहाँ से आएगा यहाँ सवाल से मुस्तकिल जुमला शुरू हो रहा है सवाल अलैहि ये खबर मुकद्दम है أأنذرتهم أم لم تنذرهم ये जड़ मुतरा मुबतदा खबर है और ये भी है और लाइव में जुमला इस्तीनाफी है इस वजह से यहाँ पर वाव है وسواء عليهم أأنذرتهم और इन पर ये बराबर है आपने पढ़ा ये हमने तस्मीह का होता है अंदर इंसान खबर अदा होता है कि सवासी यानी है आपका डराना दोनों भी बराबर है फरमाते हैं कि डराना दोनों बराबर है इसलिए ये लोग ईमान नहीं लाएंगे इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्र बेशक आप डरा सकते हैं मन उस शख्स को इत्तबा ज़िक्र जो नसीहत की पैरवी करे नसीहत खशियर रहमान बिल गैब और फिर देखिए कि अल्लाह का खुश हो वबशरू बिमग़फ़िरतिन व अजर वबशरू बिमग़फ़िरतिन व अजरिन करीम और आप उसको ये खुशखबरी सुना दें इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैब वबशरू बिमग़फ़िरतिन इसको मग़फ़िरत दे व अजर करीम और अजर करीम की खुशखबरी सुना दें इन्ना नहनु मुजीब होता मुर्दों को हम जिंदा करेंगे बेशक ये वो लोग पर जो बेशक के मुनकिर से उनको बता रहे इन्ना नहनु मुजीब होता हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और अब तो मान करता हूँ मेरा अमाल सालिहात जो किसी ने अमल अपने लिए आखिरत के लिए भेजा उनको भी हम लिखते रहते हैं वह आसार और पीछे जो कुछ उन्होंने छोड़ा अमल सालिह या बुरी किस्म के अमल वो सबके सब अल्लाह का मदद है
ان کے پیچھے نقش قدم وہ سارے کے سارے یہ لکھتے رہتے. بس فرماتے ہیں احسنا کل شیء احسنا فی ایمان مبین. احسنا کل شیء احسنا یہ مذکور على شریعت کی تفسیر ہے مولانا. اور احسنا سے یہ اس طریقے کا یہ منصوب ہے. احسنا کل شیء ہر چیز ہر قسم کی عمل کو چاہے وہ عمل صالح ہو یا عمل صحیح ہو. احسنا اس کو گھیر کر کے ہم نے رکھا فی ایمان مبین. تو یہ محفوظ کے اندر موجود ہے. امام مبین سے جو مقصود مراد ہے. اس کے بعد انبیاء کو ماننے والوں کا انجام کیا ہو گیا, نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہو گیا. یہ اہل انطاکیہ وصف وضرب لهم مثلا اصحاب القرية تھے, اہل انطاکیہ ہے. ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرشتہ تھا کاشف تھے, یعنی کہ مستقل انبیاء تھے, حضرت عیسیٰ کے کاشف نہیں تھے. دونوں کو موجود آپ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھ لینا اس میں حضرت کو تسلی دے رہا ہے کہ یہ جیسے ثابت نبیوں کے ساتھ ان کی تصدیق بھی ہوئی ہے, تفسیر بھی ہوئی ہے. تو آپ کی تفسیر اگر ہو رہی ہے نئی چیز نہیں ہے, یہ ثابت نبیوں کے پاس رہا اور وہ انہوں نے بھی صبر اختیار کر دیا. فاصبر کما صبر اولو العزم, آپ بھی انہیں کی طرح صبر. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية, ان کے لیے بیان کر دے ایک مثال کی مسائل سے بدل کرے گا. اصحاب القرية بستی والوں کی, بستی والے انکار کیے والے تھے. ان جانا مرسلون, یہ اگر قبل کر یہ بھی مثلا سے بدل اجتماع ہے. سمجھ رہی ہے کہ یہ اصحاب القرية سے ان جانا مرسلون, جبکہ ان کے پاس اللہ کا بڑا کرنے کے رسول آ گئے. ایک مرسلون براہ راست اللہ کے رسول تھے. ایک سمجھ رہی ہے کہ نہیں, یا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ مرسلون عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا. جمہور کے ہاں اللہ کا وعدہ کیا ہے, جمہور کے ہاں یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کاشف تھے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مرسلون اللہ کو بڑا کرے یہ مستقل انبیاء تھے, مستقل انبیاء تھے, مستقل رسول تھے. اور جمہور حضرات کے یہاں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کاشف تھے. لغوی معنی میں یہ اصطلاحی معنی میں رسول نہیں تھے. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية, فرماتے ہیں کہ بستی والے اہل انطاکیہ ان جانا مرسلون اصحاب سے بدل اجتماع ہے, جبکہ رسول ان کے پاس اس بستی کے بعد رسول آ گئے. ان ارسلنا, ان پہلے والے اس سے بدل ہے. ان ارسلنا الیہم مسلمین, جب بستی والوں کے پاس اصحاب القرية کے پاس ہم نے دو نبی بھیج دیے, حضرت یوحنا اور حضرت بولس. سمجھ رہی ہے کہ حضرت یوحنا اور حضرت بولس. اور بعد کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ اور حضرت اللہ کو مراد ہے کیا بولس, یعنی ایک اسلام سے مراد صادق اور مصدوق دو اللہ کو کاشف ہیں. ادھر سر نہیں ہے اس نے یوحنا یا یوحنا اور بولس فکذبوہما, بستی والوں نے ان کی تکذیب کر دی. فعززناہما, ہم نے ان کو مضبوط کر دیا مثال سے. ایک تیسرا ساتھی کا بھیجا, حضرت شمعون کو بھیجا, حضرت شمعون کو بھیجا. فقالوا یہ بتا گئے بستی والوں کے پاس آگے انہوں نے کہا انا مرسلون الیکم, ہمیں تمہارے پاس یہ بھیجا گیا. قالوا, انہوں نے کہا کہ معصوم اللہ بشر من سننا, تم ہماری طرح بشر ہو اور ہر بشریت تنافی رسالت, بشریت رسالت کے منافی ہے, تم لوگ یہ کہ نبی نہیں بن سکتے. اب مسئلہ یہ تمہارا خیال کریں, اگر یہ نبی تھے حضرت جیسے کہ ابن کثیر کا مطلب یہ رسول تھے اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو, ہم تمہیں رسول نہیں مانتے, تو کوئی اشکال نہیں. انہوں نے رسولی کا دعویٰ کیا کہ ہم رسول ہیں اور انہوں نے قوم نے تفسیر کی. لیکن اگر یہ کہ جمہور کا جیسے مذہب ہے, جمہور اگر فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کاشف تھے, پھر کیسے رسول تھے نہیں, تو پھر کیسے کہتے ہیں بات میرا بشر رسول ہے, آپ ہمارے جیسے انسان ہیں اور انسان رسول بن بھی نہیں سکتا, تو یہ رسول تھے ہی نہیں, تو نبی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو میرے شاہ سمجھ آ گیا. جواب یہ ہے کہ ہاں بات آپ کی صحیح ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ کے کاشف تھے, لیکن انہوں نے اس طرح اللہ کو بنا کر یہ کہ انہوں نے دعوت ایسے انداز میں لوگوں کے سامنے رکھا جس سے ان کے الفاظ سے پتہ چلتا تھا کہ گویا کہ خود رسول. دعوت ایسے انداز میں انہوں نے بیان کر دی. سمجھ رہے ہیں کہ ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں شکست دی ہے, سمجھے بھائی, ہم نے تمہیں شکست دی ہے, ہم 313 تھے, ہم نے تمہارا مقابلہ کر دیا. ایسے لگتا ہے کہ تو بدر میں موجود تھا. کہتے ہیں ہم 313 تھے, ہم نے تمہارا مقابلہ کر دیا, ہم نے تمہیں مارا. آپ ایسے انداز میں بیان کریں گے لگ رہا ہے کہ کوئی صحابی ہے اور خدا بدر میں. دوسرا یہ کہ ارے بھائی ہمارے بڑے ہمیں نہیں دیکھو, ہمارے بڑوں کو میں ان کا نمائندہ ہوں, ہمارے بڑوں نے تمہارا کیا نظر کیا. اور بات میں فرق ہے کہ نہیں, ایک یہ
کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم رسول قاصد بن کر کے تمہارے پاس آ گئے، جیسے پتہ چلتا ہے کہ براہ راست ہم اللہ کے رسول، سمجھے؟ تو حضرت کا تو کوئی اشکال نہیں ہے حضرت ابن کثیر کی رات میں، کیونکہ یہ رسول تھے، رسول اصطلاحی تھے، اس وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ الرسالۃ تنافی البشریۃ، بشریت کی منافی، لیکن جمہور کے مسئلے کو مطلب یہ رسول اصطلاحی تھے نہیں، دونوں ہی رسول تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ دعوت ہے انہیں قوم کے سامنے اس انداز میں رکھی کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، یہ رسول ہے، اس وجہ سے انہوں نے کرتے آرما بلا بشر رسولنا، نہیں آپ مگر یہ کہ ہماری طرح بشر ہو، وما انزل الرحمن شیئا، اللہ پاک نے کوئی کتاب نہیں اتاری کسی بات کسی بشر پر، ان انتم بلا تکذبون، نہیں ہو تم مگر یہ کہ جھوٹے، قالوا ربنا یعلم، انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کو معلوم ہے کتنا، الیکم نکم انا لمرسلون الیکم، ہمیں تمہارے پاس بھیجا گیا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ داری تمہارا ایمان نہیں ہے بلکہ ہم تو تبلیغ کریں گے، آپ نے تتجنا بكم الا تنتهوا لنرجو لكم، انہوں نے کہا کہ ہم نے بدخوالی لی ہے تم سے، تشاؤم اور بدخوالی، نحوست ہم نے تم سے لی ہے، لیکن نحوست محسوس کر رہے ہیں، لیکن لم تنتهوا، اگر آپ اپنے اس نبوت کے دعویٰ سے رسول رسالت سے اگر بات نہیں آئیں گے توحید سے، لنرجمنکم پتھروں سے تمہیں ماریں گے، وليمسكم من عذاب أليم، اور ایک دردناک قسم کا عذاب ہم سے ہم کو چھوئیں گے۔ قالوا إن رسول نے کہا، رسول نے کہا کائنوا معكم، تمہاری بدشکوری، تمہاری بدخوالی اور بدشکوری معكم تمہارے ساتھ ہے، ابتدائی سے اللہ نے تمہیں ملوث بنایا، أئن ذکرتم، فرماتا کہ أئن ذکرتم، یا اللہ کو أئن ذکرتم، جب تمہیں نصیحت کی جائے، أتطیرتم، مثلا ان ذکرتم، جب تمہیں نصیحت کی جائے، أتطیرتم، تو کیا تم بدخوالی لیتے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان ذکرتم، اگر تمہیں نصیحت کی جائے، أتطیرتم، کیا تم بدخوالی لیتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حد سے تجاوز کرنے والی قوموں، وجاء من اقصى المدینہ، فرمایا وجاء من اقصى المدینہ رجل، شہر کے کنارے سے ان کی تائید کے لیے رجل، ایک بندہ آیا، یہ حضرت حبیب نجار علیہ السلام، وجاء من اقصى المدینہ رجل، ایک بندہ آیا حبیب نجار یسعى دوڑتے ہوئے، قال کہنے لگے یا قوم میرے قوم اتبعوا المرسلین، اللہ کے رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا يسلك مجرا، اس کی پیروی کرو کہ جو تم سے کسی قسم کا فیس نہیں لیتا، وهم مهتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے، وما لي لا اعبد الذي فطرني، اللہ اکبر، حضرت حبیب نجار اپنے آپ کو کرے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، وما لي انا مختصرانی پڑھا طریقہ ترجمہ کا یہ سب سے بہتر ہے، وما لي اي شيء كان يمكن، یا اي شيء ما يمكن، کون سی چیز میرے لیے رکاوٹ ہے، کون سی چیز میرے لیے رکاوٹ ہے، لا اعبد الذي، کہ میں یہ کہ عبادت رکھ کروں اس ذات اقدس کی، فطرنی کی جس نے مجھے پیدا کر دیا، کون سی رکاوٹ ہے میرے لیے، ارے وغیرہ بولا نا، خیال کرے نا، لا اعبد الذي جو حال بنے گا، یہ لیل کی ضرورت سے، اي شيء ما يمكن، کون سی چیز مجھے روک دیتی ہے اس بات سے، لا اعبد الذي، کہ میں عبادت رکھ کروں اس ذات اقدس کی، فطرنی جس نے، وإلیہ ترجعون، اور تجھی کو لوٹا، حالانکہ کہ وإلیہ ترجعون، اس کے طرف مجھے لوٹایا جائے گا، لیکن یہ اصل مقصود وہی لوگ تھے، وإلیہ ترجعون، اسی کے بعد ان کو لوٹایا جائے گا، أأتخذ آلهة، کیا یہ بھی معبود میں بنا دوں معبود، اس قسم کے معبود، آلهة من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یہ آلهة مقبول اول ہے، بالکل ثابت ہے تو کائنات مقبول ہے، أأتخذ آلهة، کوئی معبود مقرر کروں اپنے لیے، آلهة من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یہ وہی نہیں سکتا کہ یریدنی الرحمن بضر، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہ یریدنی الرحمن، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بضر، اگر کسی نقصان اور بیماری کا، لا تغنی عنی شفاعتهم، تو ان کی سفارش مجھے فائدہ نہیں دے گی شاید کسی چیز کا، لا تغنی عنی شفاعتهم، یہ خدا کا شاید یہ وہ کل مطلب بنے گا، سمجھے ولا ينقذوني، یہ مجھے چھڑا سکیں گے، انی لکائن فی ضلال مبین، انی اذا لکائن فی ضلال مبین، ایسے موقع پر اگر میں اللہ کو اپنا معبود بنا دوں تو کھلم کھلم برائی کے اندر میں پڑا رہوں گا، پھر یہ کہ کھلم کھلم میں گمراہ ہو جاؤں گا، انی لکائن فی ضلال مبین، اذا اس موقع پر انی آمنت بربکم، سنو میں نے تمہارے رب پر یقین لایا، اذا کان الامر کذالک، جب مسئلہ یہی ہے تو فاسمعونی، میرے بات کو سن لو، قیل ادخل الجنۃ، قال یا لیت قومی یعلمون، لوگوں نے زمین پر حضرت کو چھپا شہید کر دیا اس کو، حضرت حبیب نجار علیہ السلام کو شہید کر دیا، شہید کرنے کے بعد قیل فوراً حکم ہو گیا کہ ادخل الجنۃ، جا جنت کے اندر، حضرت جنت میں داخل ہو گئے، قال یا نبی کے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، لیت قومی، ایسا نہیں ہے، لیت قومی یعلمون، کاش کہ میرے قوم کو علم ہوتا، بما کنی منطقہ، بما کن حقائق کر کے غفر علی ربی، جو میرے رب نے میرے ساتھ کرم کے مغفرت فرما دی، وجعلنی من المکرمین فی الجنۃ، جنت کے اندر جن
وجعلني من المكرمين. اس لیے صوفیہ کا مطلب یہ ہے، صوفیہ کہتے ہیں آدمی جب مرتا ہے جنتی ہے، جنت میں اس کی روح چلی جاتی ہے، اور اگر جہنمی ہے تو پھر یہ بھی. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ کیا ہے، یعنی جس میں مثال اس کی وہ جنت میں ہے. باقی مسئلہ رہ گیا جب بے ست کبرا ہوگی تو اجساد مرسلیوں کو ارواح ارواح کے ساتھ جوڑا جائے گا. اذا نفوس زوجت، اس وقت اجساد مرسلیہ جنت میں چل رہے ہیں. میرے نبی نے خود فرمایا کہ میں جب اللہ تعالیٰ کا معراج میں چلا گیا جنت کو بھی میں نے دیکھا تو فرمایا کہ میرا بیٹا حضرت ابراہیم جو بچپن میں اس کا انتقال ہو گیا، ان لہو لمرضع فی الجنت، جنت میں اس کو دودھ پلانے والی موجود ہے، اس کو پلا رہی ہے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ اب بھی جنت آج کل کیوں نہیں سمجھے، اور اجساد مثالیہ کو پھر یہ بھی جوڑا جائے. ایرت کو دن جنت خالیہ ہے تو یارو بما قبرنی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه من بعده، ابھی میں نجات کے قوم پر ہم نے نہیں اتارا. وما انزلنا على قومه من بعده من جند كما جند من زائدہ، آسمان سے کوئی ہم نے کوئی لشکر ختم کرنے کے لیے اتارا. وما كنا منزلین، اور نہ ہمیں پکارنے کی ضرورت تھی. وما انزلنا على قومه من نجات من بعده، آپ کی شہادت کے بعد جندن من السماء، آسمان سے کوئی لشکر بھی نہیں بھیجا. وما كنا منزلین، نہ ہم یہ بھیجتے، نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی. بلکہ کیا تھا کہ ان نافیہ خیال کر رہے ان نبی کے لیے ان کا ما کارت حکومتوں، ان کی گرفت اور ان کی صدا اور کچھ نہیں تھی. اللہ سے مدن محمدن، مگر صرف یہ کہ ایک چیخ تھی. حضرت جبریل کیا حال ہو گیا تم لوگ کو، دیکھو کسی ساتھی نے شہبان کو کام نہیں کیا. جبریل نے ایک آواز دی، سب کے کلیجے باہر آئے. جیسے جبریل نے آواز دے دی تو کلیجے باہر آئے. ان کا نظمہ کا رقوبت ہو، ان کی گرفت اور کوئی صورت نہیں تھی مگر اللہ، اور کسی طرح گرفت فرشتوں سے پچھوانے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ سے مدن واحدتن، مگر فرماتے کہ ایک چیخ تھی جو جبریل نے چیخ مارا. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بس وہ کچھ کر کے رہ گئے، مجھے بھی ہو کر کے ایک رہ گئے. یا حسرت علی العباد، اے افسوس یا حسرت علی العباد، یا اسی طرح کا مقام کیا ہوگا اور پھر حضرت الفاظ اور علی العباد حسرت کے ساتھ مطلب کہ وہ کل بھی کرے لگے کے لیے. یا حسرت علی العباد، بندوں پر افسوس ہو اور اللہ تعالیٰ کے حسرت ہو. ما یأتیہم رسول، کوئی بھی نبی ان کے پاس آ نہیں پاتا. اللہ کانوا یستہزئون به، مگر ہر ایک اس کی استہزاء کرنے تھے. چونکہ اللہ کا رسول آ گیا تو ہار بنے گا. اللہ کانوا یستہزئون به، مگر یہ اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی عذاب کا بدلہ کر صدیاں اور کتنی نسلیں ہم نے ان کو ہلاک کیا. بِأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ، یہ وہ واپس ان کی طرف لوٹ کر کے نہیں آتے. بِأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ، دنیا والوں کے پاس لوٹ کر کے نہیں آتے. وَإِن كُلٌّ، نہیں ہے وہ سارے کے سارے ان نافیہ، لیکن ان نافیہ کے بعد لما آ جائے الا آ جائے اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے. اپنے پڑھا وَإِن كُلٌّ لَيْسَ كُلٌّ، یہ نہیں ہے سارے کے سارے الا مگر یہ کہ جميع موصولون لدینا، ایک ایسی جماعت کے حاضر ہو جائیں گے. لدینا، یہ لدینا ضرب بنے گا جہاں کچھ اس کے لیے موزن کے لیے. وآیت لهم الارض المیتۃ تحیینا، وآیت لهم الارض، اور ان کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. آیت لهم یہ موصوف صفت لهم ثابت آیت کے لیے بنے گا صفت، یہ خبر مقدم الارض، یہ زمین اللہ کی مقدم ہوگا. وآیت لهم ان کے لیے بڑی نشانی الارض زمین ہے، وہ زمین اللہ کا بنا کر فرماتے ہیں. المیتۃ صفت ہو گیا اللہ کے لیے. احییناها، اس کو اللہ کا بنا کر کہ ہم آباد کر دیتے ہیں، اس کو بارشوں سے آباد کرتے ہیں. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اس سے اللہ اور دانہ نکال دیتے ہیں. يَأْكُلُونَ مِنْهُ فَيَأْكُلُونَ مِنْهُ، اسی سے یہ کھاتے ہیں. ہو یا ان کے ساتھ کھانے کے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ان کے لیے ہم نے بنا دیا زمین کے اندر جنات باغات کائنات مِن نخیل، کھجور کے، وَأَنْهَارٍ مِّن انگور کے. وَفَجَّرْنَا مِنَ الْعُيُونِ، وَفَجَّرْنَا فِي الْأَرْضِ، اس زمین کے اندر ہم نے ایک چیز کر کے جاری کر دی. مِنَ الْعُيُونِ، جس میں یہ سب کچھ جہنم ہم نے انگور اور انار اس لیے بنایا یہ لیا کلو من ثمری، تاکہ اس کے پھل سے کہہ لیا کوئی جہنم کے ساتھ متعلق ہوگا. وما عمل کوئی دن، ان کے ہاتھ نے نہیں بنایا بلکہ ہم نے بنایا تاکہ یہ کھائے. ایک یہ کہ ما عمل تمہیں ما نفی ہے مولانا، ما عمل لیا کلو من ثمری، یہ ہم نے باغات اس لیے بنایا انگور کے اور کھجور کے تاکہ ان میں سے ہر ایک کا پھل یہ کہ کھائے. وما عمل کوئی دن بل وما عمل کوئی دن،
ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، بل عملناه ہم نے اللہ نے بنا دیا ایک۔ دوسرا لیاکلوا من ثمره تاکہ کھائیں کھجور میں سے اللہ کا بنا کرے، میوہ کھائیں، کھجور کھائیں اور انگور کھائیں، اور لیاکلوا من ثمره ومما عملت ایدیہم جو اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں وہ بھی کھائیں، کھجور کے حلوہ بناتے ہیں اور بہت سی چیزیں۔ اب آپ سنو لیاکلوا من ثمره درخت کا پھل کھائیں، ومما عملت ثمر پر ہوگا، ومما عملت ایدیہم اور جو چیز کے ہاتھ تیار کرتے ہیں اپنے لیے کھانے بنائیں وہ سارے کے سارے اسے کھائیں۔ ایجھدون تب تک یہ انکار کریں گے، فلا یشکرون ان کے لیے کہ شکر نہیں کریں گے، ایجھدون تب تک یہ انکار کریں گے، فلا یشکرون شکر ادا نہیں کریں گے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا پاک کے مزد اقدس کی جس نے ہر قسم کے اصناف پیدا کر دے، ازواج بھی اپنی دی الازواج کلھا ہر قسم کے اصناف اور انواع پیدا کر دیے پھلوں کے، وہ کون سے پھل؟ الازواج حالت دنیا کائنات مما تنبت الارض ترى ہر ایک مختلف اصناف مما تنبت الارض یہ وہ زمین یہ اگا دیتی ہے، ومن انفسهم اور ایک ذات میں سے بھی ہم نے بہت کچھ پیدا کر دیا، ومن ما لا يعلمون اور بہت سی چیزیں وہ بھی کھاتے ہیں جن کو یہ لوگ جانتے نہیں ہے، سمندر کے اندر ہے، خشکیوں کے اندر بھی ہے، سمجھے یہ سب کچھ ہمارے نشان ہے۔ اس کے بعد دوسرے مولانا وآیۃ لہم الليل نسلک منہ النہار ان کے لیے ایک نشانی نہ مصیبت آئے ان کے لیے ہو گیا، یہ خبر مقدم ہو گیا، الليل مبتدا مؤخر ان کے لیے ایک بڑی نشانی رات ہے، نسلک منہ النہار نسلک منہ النہار اس دن اللہ کا والا کرم سے مولانا ایوہ مولانا کیا کر رہے ہیں مولانا کہ کائنات کے اندر اصل چیز اللہ کا والا کرے اندھیرا ہے، نور وجودی چیز ہے، اندھیرا آدمی چیز ہے، اندھیرا مقدم سمجھ رہی ہے کہ اب مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالا سا بلوچ ہے، شیبی کالا بلوچ اور پورا کالا سمجھے، لیکن ہم نے اس کے کالا پر کو چھپایا ہے سفید کپڑوں سے چھپایا ہے، اور جیسے قمیص بلوچ سے نکالیں گے تو واہ کالا ہوگا، قمیص جو بلوچ کی نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ کالا ہی کالا۔ یہ دن کی چادر روشنی ہم نے تاریخی کائنات کی تاریخی پر رات پر ڈال دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کرے روشنی ہو، لیکن جیسے روشنی دن ختم ہو جاتا ہے پہلا مظلم واپس اسی کالا کرتے ہیں۔ یہ ہر ایک طور پر بلوچ کے جسم کو ہم نے کالے نہ پتا، لیکن جیسے کبھی سب نے نکالا وہی پرانا کالا بلوچ۔ اس وقت میں یہ بہترین مثال میں نے آپ کو بتایا، یہ مشکل جگہ ہے، اس کو سمجھ میں آ جائے۔ وآیۃ لہم الليل نسلک منہ النہار اور ان کے لیے نشانی ہے، نسلک منہ رات ہے، نسلک منہ النہار کھینچ لیتے ہیں اس سے رات کا بلا کرے دن کو، دن کی چادر کو جب کھینچ کر کے اسے نکالتے ہیں بس اچانک فإذا هم مظلمون یہ لوگ تاریخ ہمارے ہو جاتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لها اور سورج کو دیکھ لو وہ چلتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف جا کر کے غروب ہو جاتا ہے، یا یہ کہ الى مستقر اللہ اپنے ٹھکانے تک جانے کا مطلب کسی طریقے پر چلتا رہے گا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ سب کچھ مذکورہ، یہ مذکور ساری صورتیں تقدیر العزیز العلیم یہ غالب اور علم والی ذات کی منصوبہ بندی ہے، تقدیر کا ترجمہ کرو منصوبہ بندی، یہ اس کی منصوبہ بندی ہے، یہ سب کچھ اسی کی پالیسی ہے۔ والقمر قدرناه اور قدرنا القمر قدرنا للقمر قدرنا منازل اور چاند ہم نے اس کے لیے مقرر کر دیا، مقرر کر دیا اس کے لیے منازل، کئی منازل اس کے لیے، چاند اللہ کا بنا کر منزلیں اس کی ہوتی ہیں، 28 تاریخ کو جا کر کے اللہ کا بنا کر یہ ختم ہو جاتا ہے، سمجھ میں کہ برج اور منازل اس کے لیے۔ والقمر قدرنا حتى عاد كالعرجون القديم یہاں تک کہ اللہ کا بنا کرے وہ لوٹ کر کے 27 اور 28 کو وہ پرانی بالکل پرانی کھجور کی جو شاخ ہوتی ہے اسی کی طرح ہوتا ہے، ٹہنی جو ہوتی ہے کھجور کی شاخ اس کی طرح بالکل دبلا پتلا ہوتا ہے۔ ابتدا میں جب آتا ہے ابتدا میں بھی اسی طرح، آخر میں جب آ کر کے بھی اسی طرح، ابتدا میں ہوتا ہے ہلال 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 ہلال، پھر 4-5 دن کے بعد ہوتا ہے قمر 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 قمر، 14 میں ہوتا ہے بدر بدر بدر، اور 16-17 میں ہوتا ہے پھر در بدر، واپس لڑنا شروع ہوتا ہے، اور 28 میں 27 میں آ کر کے ختم ہو جاتا ہے، 2 دن چھپ جاتا ہے، پھر واپس پرانی شاخ کی طرف دبلا پتلا ہو کر کے نکل جاتا ہے۔ سمجھتا ہے؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، یہ حتى جار میں پھر متعلق ہوگا قدرنا کے ساتھ، جہاں تک کہ وہ
اس طرح لوٹ کر کے ہو جاتا ہے موجود القدیم، جیسے کہ شاخ ہوتی ہے اس کی کھجور کی یہ بھی چہری اور شاخ جو اس کی ہوتی پتلی پتلی. لا شمس ينبغي لها، نہ یہ کہ سورج ينبغي لها اس کے لیے مناسب ان تدرک القمر وہ دن کو پا سکے، ولا الليل سابق النهار، نہ رات یہ کہ دن سے سبقت. ہر ایک کل فی فلک، ہر ایک ان میں سے اپنے بروج کے اندر یہ کہ یسبحون تیرتے رہتے ہیں. کل فی فلک، یہ فی فلک نہ آپ کا برکت یسبحون کے ساتھ متعلق ہے. کل واحد من الشمس والقمر ومن النجوم، شمس و قمر اور تاروں میں سے ہر ایک یسبحون تیرتے رہتے ہیں فی فلک اپنے اس بروج کے اندر اور اپنے اللہ کا برکت کرے منزل کے اندر. سمجھ میں آ گئی؟ گھومتے رہتے. اب اس وقت آپ کے ہاتھ دن ہے تو دوسری جگہ پر کیا ہے؟ دوسری جگہ پر اللہ کا برکت رات ہے. اب یہ آپ کا سورج ہے اور چاند دوسری جگہ پر چاند ہے. بس اس طرح دنیا کائنات گول ہے، کائنات گول ہے تو اس طرح یہ گھومتے رہتے. سمجھ میں گول ہے اور چکر یہاں سے بھی آ گئے. اب ادھر سے میں نے آپ سے بتایا کلن فی فلک بھی ہوگا اور پیچھے سے پڑھو کلن فی فلک. پہلے نمبر پر کاف ہے، آخری نمبر پہ بھی کاف ہے، دوسرے نمبر پر بھی لام ہے، پیچھے سے دوسرے نمبر پر لام ہے، تیسرے نمبر پر فا ہے، پیچھے سے تیسرے نمبر پر فا ہے، وہاں اول سے چوتھے نمبر پر یا ہے، پیچھے سے بھی چوتھے نمبر پر یا ہے. سمجھتا ہے؟ یہ گول ہے، دنیا ڈاور ڈول ہے. اب گھومتے رہتے ہیں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اور پھر پڑھو رَبَّكَ فَكَبِّرْ، تیرے پروردگار کی کبریائی چلتی رہتی ہے. رَبَّكَ فَكَبِّرْ، رَبَّكَ فَكَبِّرْ. اب اگر آپ بولنا ہے کہ تو میں آپ کو لکھ کر کے دکھاؤں گا. اول سے پڑھو گے رَبَّكَ فَكَبِّرْ، پہلے نمبر پر رہا ہے، آخر میں بھی روا ہے. پہلے نمبر پر رہا ہے، آخر میں بھی دوسرے نمبر پر رہا ہے. اور اللہ کا پہلے نمبر پر بھی تیسرے نمبر پر کام ہے، آخر میں بھی اللہ کا بنا کرے کہ کام ہے. پہلے نمبر پر وہاں پر اللہ کا بنا کرے کہ یہ دفاع ہے. یہاں پر اسی طریقے پر خیال کر لینا استعمال ربنا فکبر. اس کا مطلب یہ گول 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 ڈول سورج چاند گول چلتے اور نمازوں کا وقت چلتا رہتا ہے. سورج اور چاند گھوم رہے ہوتے ہیں، نمازوں کا سلسلہ بھی گھوم رہا ہوتا ہے. یہاں پر اذان نہیں ہے، دوسری جگہ پر اس وقت اذان ہے. یہ چلتا ہے، سمجھتا ہے؟ رب کا فکبر، تیرے رب کی کبریائی. شيخ منظور نعم الشيخ سيد شيخ منظور والله إن أهل الفلسفة قد تحققوا وحققوا بأن العالم الأفلاك كله مدور. نعم مدور ما شاء الله. والله يا شيخ إن هذه المسألة موجودة في القرآن بداية يعني منذ آلاف سنوات. ربك فكبر وكل في فلك يسبحون. إن الآية تدل على أن العالم والأفلاك كلها مدورة. فكر في الآية. يا سبحان الله شيخ منظور نحن عميان والله ما توجهنا مدة فترة إليها قد توقعنا به توجه إليه. یہ ٹریڈیشن سے کب توجہ کرو، یہ ٹریڈیشن سے نکل کر کے آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. الشمس ينبغي لها أن تخرج القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سبق ہمارا تیرنے کیا آتا ہے؟ تیرنے جو آدمی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر قرآن پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی روحانیت کی فضا کے اندر وہ بھی تیر رہا فرشتوں کے ساتھ. عمل کو سبق ہمارا تیرنے کا اور اسی سے جب آپ تسبیح کریں گے تو آپ یہ اللہ کو بنا کریں گے تیرتے رہیں اور اوپر جاتے رہیں. تسبیح والے کے ہر گھڑی بعد والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوتی ہے. آپ کے 20 گنا آتے، ایک تسبیح سے 19 ہو گئے، یہ دوسری تسبیح سے 18 ہو گئے، تیسری سے 17 ہو گئے. آپ پڑھتے جا رہے، آپ کے گریڈ تھے 10 تسبیح کرتے ہیں، آنے والے وقت میں آپ اوپر جاتے رہتے ہیں. اس لیے فرمایا والآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آنے والی گھڑی ہم کے لیے بہتر ہے. میرا سونا محمد یہ کہ 11 بجے جس مقام پر تھا 12 بجے میرا نبی اس سے اوپر چلا گیا اور 1 بجے پر میرا نبی اوپر بھی چلا گیا، اس سے 2 بجے میرا نبی اور اوپر چلا گیا. اور آنے والا وقت آپ کے لیے پہلے والے وقت سے بہتر ہے. جی آپ تو تبلیغ والا کرنے والا میرے بھائیو آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. اللہ
ہو گیا جی میرے بھائی ہو، لیکن میں بھی تو آپ کا بھائی ہوں، میں تھوڑی جانو صوفیہ حضرات جو ہے نا وہ یہی مانا کرتے ہیں کہ ارے کچھ فرق پڑا ناراض لگ رہے ہیں. اچھا آپ نے تو کیا پٹرول میرا خرچ ہونا اے عملنا آئینہ تو لوگوں کے لیے نشانی ہے. اللہ عملنا یہ اللہ اپنے اس خبر سے مل کر کے بتانے کے اوپر سے مبتدا مؤخر بنے گا. اللہ عملنا ضروری تو ہم نے کی اولاد کو پہنچائے فکر کے مشغول غریب کشتیوں کے اندر سفر کرتے ہیں. وخلقنا لهم من مثله اے من مثل فلک کی طرح ہم نے ان کے لیے پیدا کیا ماں وہ اونٹوں کو بھی طبیعت کو یہ تو یہ سواری کرتے ہیں کشتیوں کی طرح ہم نے. اس لیے کہ عرب کیا کیا ہے سمندر کی تو کشتی ہوتی ہے لیکن اونٹ کشتی کا اس کو کہتے ہیں سفینۃ البر. عرب اونٹ کو عرب کیا کہتے ہیں سفینۃ البر کہتے ہیں. وَإِن نَشَاء اگر وَإِن نَشَاء کی غرق ہوں اگر ان کے غرق ہونے کو ہم چاہیں تو نغرقہم ہم ان کو غرق کر سکتے ہیں وہ غرق کریں گے. فَلَا صَرِخَ لَهُمْ پھر ان کو چلانے کی کوئی آواز بھی نہیں ہوگی اور کوئی فریاد رسی کی نہیں ہوگی. یہ نغرقہم اللہ تعالیٰ کا نہیں کرتا ہے. ان نشاء نغرقہم ان نشاء فَلَا صَرِخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ نہیں کو بچایا جائے گا نہیں الا رحمۃ منا مستثنی موقع میں آئے کہ میری طرف سے کوئی رحمت ہو ومتاع الی حین اور زندگی کا مزہ چکھانے کے لیے چند دن کو چھوڑا جائے ورنہ کوئی بچے گا نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فَتَعْشُوا سے جب کہا جاتا ہے اتقوا ما ثبت بین ایدیکم وما ثبت خلفکم سامنے والے عذاب جو آنے والے ان سے بھی ڈرا کرو آئندہ جو عذاب آئے اس سے بھی ڈرا کرو. تو پھر آرزو روگردانی کرتے دیکھا آپ نے ایسا کوئی جواب نہیں. اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم جو سامنے جو عذاب ہے آگے جو عذاب آنے والے ہیں ان سے اللہ تبارک یہ کہ کیا کرتے ہیں ان سے بچو اپنے آپ کو بچاؤ. تو آرزو روگردانی کرتے لعلکم ترحمون یہ جملے استیناف کے الگ ہے یہ ایسا کا جواب یہاں موصول ہے. وما تأتیہم آیۃ من آیات ربہم کوئی اللہ کی طرف سے آیت آ نہیں پاتی اللہ کی آیت میں سے کوئی آیت ان کے پاس نہیں آتی مگر الا کانوا معرضین عنہا مگر یہ اسے روگردانی کرتے. کوئی معجزہ یا کوئی آیت قدرت یا کوئی قرآن کی آیت فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے قال الذين كفروا آخر یہ کہتے ہیں للذین آمنوا ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اتطعموا کیا کھلائیں من قلتم کہ لو یشاء اللہ اطعمه اگر اللہ چاہے تو فضل تو مال تو اس کو خود کھلا سکتا ہے تو ہم سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے. لو یشاء اللہ شرط ہو گیا اطعمه جزاء اور اللہ یہ سیدھا بنے گا من کے لیے من مفعول بھی دینے کا مطلب ہو گیا. اتطعموا کیا کہتے ہیں من کو کہ لو یشاء اللہ اطعمه اگر اللہ اس کو کھلانا چاہتا تو اطعمه خود اس کو کھلا سکتا. ان انتم الا فی ضلال مبین تم لوگ ایک مسلمان ایھا المسلمون آپ نہیں لستو آپ نہیں ان انتم الا فی الا کائنون فی ضلال مبین تم لوگ گمراہی کے اندر پڑے ہو. اس لیے کہتے ہیں غریبوں کو کھلا غریبوں کو اللہ خود کھلائے. ویقولون متى هذا الوعد مذاق کر کے کہتے ہیں کہ یہ متى اللہ تعالیٰ کا متى هذا الوعد وعد عذاب کب آئے گا اور قیامت کب آئے گی ان کو تم صادقین ہیں نہیں ہو تم سچے ہو. اللہ فرماتے ہیں یہ لاتوں کی بھوت ہے باتوں کے نہیں مانیں گے مانیں تم کو نہیں نہ سیدن واحدتن یعنی لا ينتظرون شيئا کسی چیز کے انتظار نہیں کرتے مگر ان سیدن واحدتن ایک آواز زوردار قسم کی ایک آواز آ جائے جیسے جبریل علیہ السلام داخل ہو اور وہ زوردار آواز کو پکڑ لیں وہم یختصمون کہ اس حال میں وہ آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے. اچانک یختصمون جھگڑے ہوں گے تجارت میں ایک منڈی میں تجارت کرے آپس میں اختلاف ہو گیا اسی اختلاف کے دوران دیکھا ڈاکٹر بھی بتا کچھ بنا پڑا اچانک اس طرح کے کلام کو والا صحیح اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے عام طور پر عذاب کا وقت یا قیلول ہے سمجھ نہیں آئے یا قیلول ہے یا رات کو فجاء بأسنا بیاتا رات کو آ جائے اور ہم قائلون یا قیلول کر دیں اس طرح نہیں شکوانا نے پکڑا سمجھ نہیں آئے وہ اپنے من میں لگے ہوئے بدماشوں کو کسی کی توجہ کے لیے یا قسموں کی تجارت میں پکڑ لیا تجارت میں لگے ہوئے اچانک ایک آواز نے زوردار قسم کی آواز نے آ کر کے پکڑ لیا جیسے آپ سبق میں لگے ہوئے تھے اچانک لیکن میری آواز لگا دی تو آپ کی حالت پر آ ما ينظرون الا صيحة واحدة یہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک زوردار قسم کی آواز کی تاخذ ان کی جو کو پکڑ لے وهم يختصمون اس حال میں اس زمین سے ہاتھ لے گیا وهم يختصمون کہ باہم جھگڑ پڑی ہوں گی فلا يستطيعون توصية پھر ان کو وصیت کا موقع نہیں ملے گا ولا يرجعون الى اهلهم نہ گھر کے پاس
جائیں گے، بیوی بچوں کے پاس بچہ کر سکیں گے۔ ونفخ فی الصور، اور نفخہ ثانیہ جب سور پھونکا جائے، آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سور پورے قرآن کے اندر نائب فائل ہے، باقی نفخۃ واحدۃ یہاں آ گیا، وہ نائب فائل صرف ایک ہی جگہ۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا، فإذا هم ينسلون، بس اچانک یہ کہ یہ تیز دوڑ رہے ہوں گے، من اجداثہم، اپنے قبروں سے الی ربہم، اپنے رب کی طرف، اس لیے کہ اللہ کی آواز آئے گی، قوموا من قبورکم، قبروں سے اٹھو، تو یومئذ یتبعون الداعیہ، سب اس داعی پکارنے والے کی آواز کے پیچھے لگیں گے، لا عوج لہ، اور کوئی انحراف نہیں ہوگا، ہر ایک اس کی دعوت کو قبول کرے گا۔ آپ کو میں بتا چکا، اللہ جب سب کو سنائے گا تو پھر کہے گا ایت والعظام البالیہ والاجساد الفانیہ قوموا الی ربکم۔ سمجھتا؟ اب ترکیب کی طرف اشارہ تو آپ کو کر دیا، اور کیا کرو آپ کو گولی مارو۔ ونفخ فی الصور، اور سور جب پھونکا جائے گا، فإذا تو مفاجاتیہ ہو گیا، ہم یہ مبتدا ہو گیا، فإذا هم ينسلون، بس یہ دوڑ رہے ہوں گے، من الاجداث، اپنے قبروں سے، اجداث بھی ینسلون کے ساتھ ہوتا ہے، الی ربہم بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اپنے رب کے۔ قالوا یا ویلنا، یا ویلنا یہاں پر یا آلو کا مقام، اور ویلنا مضاف الیہ کر کے اس کے لیے مفعول بھی بنے گے۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کون ہے کہ ہماری سونے والی جگہ سے، قبر سے کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ یہاں پر وقف کرو، فرماتے ہیں ھذا ما وعدہ الرحمن، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے، ھذا یہ وہ باسط ہے، یہ وہ برس ہے، وعدہ الرحمن، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، وصدق المرسلون۔ ہم تو کہتے تھے کہ جب ہم مریں گے تو چورا چورا ہو جائیں گے، ہمیں کون اٹھائے گا، لیکن ارے بابا اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، سمجھے؟ اور ہم لوگ حضور بات بات میں متى ہے روایت، متى ہے سمجھے کہ عذاب آ جائے، قیامت آ جائے، پھر ہمیں اٹھائیں گے، آج پتہ چل گیا، سمجھے؟ اس لیے یہاں پر قرآن حضرات وقف کرتے ہیں۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن۔ اگر آپ حالت کو لگائیں گے مرقدہ کے ساتھ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، سمجھے؟ اس کے لیے بدلے اور اچھے بیان مسئلہ سارا خراب ہو جائے گا، اس وجہ سے اس کے ساتھ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ارے اور سمجھ میں آیا جی؟ ارے نبی نے سچ کہا ہوگا، ان کا نتیجہ سے ختم ہے جدن، اب دوبارہ اٹھنا نہ فیصلہ یہ جب اللہ کا حضرت اسرائیل جب یہ کہا، جب اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کو اٹھائیں گے تو فرماتے ہیں کہ ان کا نتیجہ سے تمادت، یہ نفقہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک آواز ہوگی، اور فإذا هم جميع منظرون لدينا، بس یہ سارے کے سارے حاضر ہو جائیں گے ہمارے پاس۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اليوم صرف بنے گا لا تظلم کے لیے، آج کبھی نہیں کی جائے گی کسی نفس کے ساتھ ان کے اعمال میں، لا تنقص نفس شيئا، ظلم کا معنی کو بتا چکا، ولا تجزون، تمہیں بدلہ نہیں ملے گا الا ما كنتم تعملون، مگر جو کچھ تم نے عمل کر دی اسی کا۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، آج جنت والے لوگ، ان اصحاب الجنة ان اصحاب الجنة قائلون فاكهون في شغل اليوم، ان اصحاب الجنة جنت والے فرماتے کہ فاکہون مزے لیتے ہوں گے، فرماتے کہ مشغول اپنی مشغولیتوں میں، اليوم آج کا دن، عیش و عشرت ہم و ازواجہم، جنتی خود اور ان کی بیویاں، قائلون فی ظلال، قائلون فی ظلال، چھاؤں میں ہوں گے، سایوں میں ہوں گے، متکئون علی الارائک، متکئون سہارا لگائیں گے، لم تکبر لهم فيها فاكهة، انہی کے لیے فيها فاكهة، وہاں پر جنت کے لیے پھل ہوں گے۔ فاکہہ کہتے ہیں مادہ تفقہ ہو گیا، جس کو کھاتا کہ مزے لینے بلے ہیں، غذائیت تو روٹی سے پوری ہو جاتی ہے، ہر فروٹ سے آدمی مزے لیتا، مزہ اس لیے فاکہہ کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کو بھلا کرے۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا خود فرماتے ہیں فاکہہ کا معنی مزہ لینے والے، مزہ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو بھی مانگے ان کو ملے گا، خبر ختم مَا يَدَّعُونَ، اور سلسلہ مل کر کے مقدمہ پر، اور فرماتے ہیں سلام علیکم، اللہ کی طرف سے کہا جائے، يُقَالُ مِن رَبٍ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يُقَالُ لَكُمْ قَوْلًا مِن رَبٍ رَحِيمٍ، اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا سلام علیکم، یہ سلام علیکم کس طرف سے، کس طرح مولانا، يُقَالُ سلام علیکم، يُقَالُ سلام علیکم قَوْلًا مِن رَبٍ رَحِيمٍ۔ جلدی جنت میں تشکیل ہوگی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں
میں تشکیل کریں گے علم آنے لے گا کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی اے بنی آدم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان کسی شیطان کی عبادت نہیں کرنا انہو لکم عدو مبین وانی عبدونی میری عبادت کر دینا ہے صراط مستقیم یہ توحید کا طریقہ صراط مستقیم ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ بخدا شیطان نے تم سے پہلے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا فرماتے ہیں کہ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ أَفَقَدْتُمْ ذَلِكَ اس چیز کو تم نے غائب کر دیا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور تم لوگوں نے اللہ سے کوئی کام نہیں لیا آدھی جہنم یہ جہنم ہے جہنم موصوف ہے التي كنتم توعدون بها جس کا وعدہ تمہیں دیا جاتا تھا بہا نکالیں گے تو پھر موصوف سے مل کر کے یہ جہنم کے لیے صفت بنے گا اس لیے بما كنتم تكفرون داخل ہو جاؤ جہنم کے اندر بما كنتم تكفرون من کفر کی وجہ سے کہ نہیں پروردگار میں نے شرک نہیں کیا کفر نہیں کیا جھوٹ نہیں چلے گا اليوم نختم على افواههم آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بول لگا کہ ان کی منہ پر وتکلم منادی آپ کو بتائے گا کہ میں نے بنا کو تھپڑ مارا میں نے خود کو تراشا آپ کو بولے گا وتکلم منادی جیسے جو موبائل کی آپ کی اسکرین جو ہوتی ہے اس اسکرین اس میں بہت کچھ ہے موبائل کے اندر چھوٹی سی میموری کے اندر ہزاروں کتابیں ہیں ہزاروں کتابیں ہوئے اور اس میں جیسے کہ آپ بٹن لگاتے ہیں اسکرین پر ایک ایک چیز آپ کو دکھائے گا یہ آپ نے چوری کی جو کچھ کی ہے اللہ اپنی قدرت کو آپ کی اس اسکرین پہ لگائے گا آپ کو بہت بولے گا سمجھ بھی آ گیا آپ کو بہت بولے گا کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اگر جگہ میں نے یہ کیا لَبُكُونَ يَا مَنْ تُرِيدُونَ دَسْتُكُونَ يَا مَنْ تُرِيدُ الْدِدَامِ لَبُكُونَ يَا مَنْ تُرِيدُ سِدَامِ دَسْتُكُونَ يَا مَنْ تُرِيدُ الْدِدَامِ لَبُكُونَ يَا مَنْ تُرِيدُ سِدَامِ زبان بند ہوگی آپ کو کہے گا کہ میں نے چوری کی ہے سمجھ رہی ہوں اور ہونٹ کہیں گے آپ نے ہم سے کاپی لیا تھا ہمارے ذریعے سمجھ رہی ہے کہ پھر بند کرو سبق بند کر دیتا ہوں پھر